बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद अदनान और आपको सेकंड लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, फर्स्ट ट्यूटोरियल में हमने फॉरेक्स की बेसिक और फॉरेक्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी कि फॉरेक्स की बेसिक और डेफिनेशन क्या है। आज हम उससे आगे कुछ ना कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं अपने बेसिक लेवल में। पहले मैं आपको फॉरेक्स की जो हमने पहले पढ़ा था उस लेक्चर को रिवाइज कर देता हूँ। आप मेरा ईमेल एड्रेस, आप मेरा स्काइप आईडी और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, कोर्स आउटलाइन के हमारे 3 पार्ट होते हैं। उसके अलावा बेसिक रिक्वायरमेंट डिस्कस की थी। लेवल 1 में हमने बेसिक डिस्कस किया था कि हम ये बेसिक चीज़ें हम लेवल 1 में पढ़ेंगे और अभी हमारा लेवल 1 चल रहा है। इसके अलावा लेवल 2 जब हम लेवल 1 कर लेंगे तो हम लेवल 2 को डिस्कस करेंगे कि हम उसमें थोड़ी टेक्निकल चीज़ों की तरफ जाएंगे। हम इंडिकेटर्स को, टेक्निकल एनालिसिस को, चार्ट पैटर्न को, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जब हम लेवल 2 हमारा हो जाएगा तो आप 15 डे डेमो पर ट्रेनिंग करेंगे, आप डेमो पर वर्किंग करेंगे, आप इंडिकेटर लगाना सीख जाएंगे, मार्केट में ऑर्डर लगाना सीख जाएंगे। तो उसके बाद हम लेवल 3 प्रोफेशनल में आएंगे और फिर हम मार्केट की लार्जेस्ट इकोनॉमी का एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, वर्ल्ड जो इकोनॉमीज़ हैं दुनिया के अंदर, हम उनका एनालिसिस करेंगे कि कैसे ये इकोनॉमीज़ जो हैं इनकी करेंसी की वैल्यू अप्स एंड डाउन होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमारे कोर्स के क्या बेनिफिट हैं। हमने फॉरेक्स मार्केट डिस्कस की थी कि फॉरेक्स का मैं दोबारा थोड़ा सा बताता चलूँ कि फॉरेक्स मार्केट वो मार्केट जिसमें करेंसीज का एक्सचेंज होता है, यानी कि हम एक करेंसी देकर दूसरी करेंसी को एक सेल करते हैं, दूसरी करेंसी को हम परचेज कर लेते हैं। दोस्तों, ये वो मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। हम इसके अंदर फॉरेक्स मार्केट में फिजिकली की बजाय इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग होती है। ये सारी ट्रेडिंग नेट के थ्रू होती है और ये 24 घंटे जारी रहती है। हम इसको OTC भी कह सकते हैं, यानी कि ओवर द काउंटर मार्केट भी कह सकते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि इसकी ट्रांजैक्शन $4 बिलियन, यानी कि डेली की ट्रांजैक्शन इसमें $4 ट्रिलियन तक होती है। और फॉरेक्स की कोई सेंट्रल लोकेशन नहीं है। फॉरेक्स मार्केट पूरी दुनिया में मौजूद है लेकिन इसकी कोई सेंट्रल लोकेशन नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल और पॉपुलर मार्केट है जिसमें स्टॉक मार्केट की निस्बत बहुत ज़्यादा कंपनियां, इनफरादी लोग, ऑर्गेनाइजेशन और बैंक मिलकर काम करते हैं। इसमें काम करने का तरीका स्टॉक एक्सचेंज की निस्बत नहायत आसान है और इस तक रसाई भी आसान है। तो हमने यहाँ तक डिस्कस किया कि इसकी कोई सेंट्रल लोकेशन नहीं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस से काम करती हैं। 24 घंटे ये मार्केट ओपन रहती है। कैसे ओपन रहती है वो हम अपने अगले ट्यूटोरियल आता जाएगा, हम उसमें डिस्कस करते जाएंगे। हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। आज हम आपको बताते हैं कि फॉरेक्स मार्केट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फॉरेक्स मार्केट का जो, अगर हम स्टॉक मार्केट या दूसरी मार्केट से फॉरेक्स मार्केट को प्रेफर देते हैं तो उसकी वजह क्या है कि फॉरेक्स मार्केट में कि कुछ बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। एक तो इसमें कमीशन नहीं होता। फॉरेक्स मार्केट में कोई ज़्यादा कमीशन नहीं लिया जाता, यानी कि इसमें कोई ब्रोकर इतना ज़्यादा कमीशन नहीं लेता। कुछ ऐसे ब्रोकर भी बैठे हुए हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे ब्रोकर क्या होता है। लेकिन ये बता दूं कि ब्रोकर इसमें वो अपना प्रॉफिट लेते हैं, वो भी बहुत कम, और हम इसमें अपनी ट्रेडिंग खुद करते हैं, किसी को कहते नहीं हैं। इसके अलावा इसमें कोई मिडल मैन नहीं होता फॉरेक्स मार्केट में, यानी कि आप दरमियान में कोई पर्सन आपके काम नहीं करता जो आपसे पैसे लेकर खा ले। ये हम खुद ही काम करते हैं। फिक्स लॉट साइज होता है इसमें, आपने जितना लॉट लगाया आप इसमें स्पेकुलेशन या सट्टाबाजी नहीं कर सकते। और इसके अलावा इसमें कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है कि कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ जाए आपको, यानी कि इसको रन करने की कोई कॉस्ट नहीं है। आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया ब्रोकर के थ्रू, आप अगर उसमें ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी पैसे कट जाएंगे जो कि ब्रोकर का प्रॉफिट होता है, हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये मार्केट 24 घंटे ओपन रहती है। आप फुल टाइम, पार्ट टाइम, जब आपको टाइम मिलता है 24 आवर में, आप इसको किसी भी वक्त आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो उसमें 5 मिनट दें, 10 मिनट दें या 1 आवर या पूरे 24 घंटे इसमें बैठे रहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
اس کا مارکیٹ کا ایک بہت بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اس کو کوئی 1% کنٹرول نہیں کرتا. یہ مارکیٹ 1% نہ کنٹرول ہونے کی وجہ سے اس میں اسپیکولیشن نہیں ہے. مطلب یہ کہ جیسے اسٹاک ایکسچینج میں ہوتا ہے کہ بڑا بڑا انویسٹر آتا ہے، شیئرز کی پرائسز کو بہت اوپر لے جاتا ہے، پھر اچانک گرا دیتا ہے، سٹا بازی کرتے ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے. اس میں مارکیٹ اپنے ایک ریتم کے ساتھ چلتی ہے، اکانومیز کے ساتھ چلتی ہیں. اس لیے یہ مارکیٹ دوسری ایکویٹیز مارکیٹ سے آپ کو منفرد بناتی ہے. اس میں لیوریج ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر اماؤنٹ کم ہوتی ہے تو بروکر ہمیں ایک لیوریج کی سہولت مہیا کرتے ہیں جس کے تھرو ہم اپنے پروفٹ کو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. یہ بہت ہائی لیکوڈ مارکیٹ ہے. اس میں تیزی سے ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمیں فوراً جو ہے وہ، کیونکہ ہماری لین دین پیسوں میں ہی ہوتی ہے، ہم کرنسیز کا ہی کرتے ہیں، اس لیے یہ ہائیلی لیکوڈ مارکیٹ ہے. اس میں کوئی بیریئر نہیں ہے انٹری کے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ اس کا رجسٹریشن فارم لیں، فارم فل کریں، آپ اس میں بہت زیادہ چیزیں فل کریں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بروکر کے جاتے ہیں، بروکر کا اکاؤنٹ فارم فل کرتے ہیں. بروکر کا اکاؤنٹ فل کرنے کے بعد آپ جسٹ اس میں MT4 ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور ورکنگ شروع کر لیتے ہیں. اس میں انٹری بہت آسان ہے. اس طرح فری ایوری ویئر، یہ آپ کو ایوری ویئر ہر جگہ پر دستیاب ہے. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے فوریکس کے؟ اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہائیلی رسکی مارکیٹ ہے. فوریکس مارکیٹ بہت زیادہ رسکی ہے. بگنر آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان ہوگا، لیکن جب وہ اس میں کام شروع کرتے ہیں، اس میں لاس اٹھاتے ہیں تو اپنی کم علمی کی وجہ سے لاس اٹھاتے ہیں. تو اگر آپ اس کو ٹائم دیں گے اور اگر آپ ہمارے ٹک فالو کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو لاس نہیں ہوگا. اس کے علاوہ دیس انویسٹمنٹ آر سوٹیبل فار، یہ اس میں انویسٹمنٹ کرنا ہر انویسٹر کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، کیونکہ یہ ہائیلی رسکی مارکیٹ ہے. آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ اس کا لاس بھی ہو سکتا ہے اگر آپ وداؤٹ نالج کے اس مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں. دوستو دیکھیں، فوریکس مارکیٹ یا اسٹاک مارکیٹ کا اگر آپ کمپیریزن کریں تو فوریکس مارکیٹ بہت بڑی ہے. یہاں پر جیسے تصویر میں ایک شو کیا گیا ہے کہ ایک سونو مونے پہلوان فوریکس ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ وہ ایک اسٹاک مارکیٹ ہے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ فوریکس مارکیٹ میں $4 ٹریلین کا بزنس ہوتا ہے اور اسٹاک مارکیٹ میں 30 یا $40 بلین کا بزنس ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسٹاک مارکیٹ میں کام کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اس میں آپ کو کوئی بروکر ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس میں آپ ڈائریکٹ خود کام نہیں کر سکتے، اس میں اسپیکولیشن کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے اور اس میں ٹینشن بھی کافی زیادہ ہوتی ہے. اس مارکیٹ میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا. دوستو آپ جانتے ہیں کہ ڈالر اس وقت پوری دنیا کا کنگ ہے. جتنی بھی دنیا میں ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں وہ ساری ڈالر کے اندر ہو رہی ہیں. تو چونکہ ہم کرنسی کا بزنس کر رہے ہیں، ہم کرنسی کو سیل اینڈ پرچیز کر رہے ہیں، تو ہم یہاں پر ڈالر کے متعلق بات کریں گے کہ ڈالر اس وقت دنیا کی سب سے مضبوط کرنسی ہے. یہاں پر گراف میں شو کیا گیا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ دنیا میں 62% جو ہے یہ ڈالر جو ہے یہ سیل خریدا یا بیچا جاتا ہے. اس کے علاوہ GP گریٹ برٹن پاؤنڈ، پھر JPY جاپان، پھر یورو، پھر ادر کرنسیز کی بات آتی ہے. ہم آگے ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. یہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ لین دین ڈالر کا ہوتا ہے، اور وہ اسٹاک مارکیٹ کا ہو، درآمدات برآمدات ہو، سرمایہ کاری کی صورت میں یا فریکس مارکیٹ کی صورت میں ہو، ڈالر سب سے زیادہ خریدا اور بیچا جاتا ہے. اب ڈالر سب سے زیادہ خریدا یا بیچا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ ڈالر ایک مضبوط کرنسی ہے اور فوریکس مارکیٹ میں بھی ڈالر کی سب سے زیادہ ٹرانزیکشن کی جاتی ہے. دوستو ڈالر کا مضبوط ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ڈالر فوریکس مارکیٹ میں یا ادر ہر جگہ پر ڈالر کیوں سب سے زیادہ خریدا یا بیچا جاتا ہے؟ ڈالر کی خریدنے یا بیچنے کی سب سے زیادہ وجہ یہ ہے کہ IMF کے مطابق پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ ریزرو ہیں وہ ڈالر کے ہیں، اور 60% جو ہے ریزرو پوری دنیا میں ڈالر میں پڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی بزنس کرنا ہو، ڈالر چونکہ گلوبلی کرنسی ہے تو لوگ ڈالر کو، انویسٹر ہمیشہ ڈالر کو پسند کرتا ہے اور اس کو زیادہ پریفر کرتا ہے. اس کے علاوہ US اکانومی، یونائٹڈ اسٹیٹ کی اکانومی دنیا کی سٹیبل ترین اکانومی ہے جن کا GDP ریشو بہت زیادہ ہے، اور اس لیے اور ڈالر کے اندر ڈالر
حکم بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے ڈالر کو جو اکانومسٹ یا جو ٹریڈر ہے وہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی جو سینٹرل کرنسی وہ ڈالر مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے اندر دنیا کی بڑی اسٹاک ایکسچینج ہے، جن میں نیو یارک اسٹاک ایکسچینج، امریکن اسٹاک ایکسچینج، نسدق، یہ ایکویٹیز مارکیٹ ہے، اور ان کے اندر سب بزنس جو ہے وہ ڈالر کا اندر ہوتا ہے، تو ڈالر کی بزنس کی وجہ سے ڈالر کی ویلیو ہمیشہ بڑھتی ہے۔ امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے۔ اس کے علاوہ دھاتیں، آئل، چاندی، کروڈ آئل، ان سب کا بزنس بھی ڈالر کے اندر ہوتا ہے، اور ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ ایٹ دا پیسیج آف ٹائم یہ بڑھتی رہتی ہے۔ تو انویسٹر جو ہوتا ہے وہ ڈالر کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ ہم فورکس کی بات کرتے ہیں، تو اگر ہم فورکس کی والیوم یا اس کی لیکوڈیٹی کی بات کریں، تو فورکس مارکیٹ میں زیادہ جو بزنس ہوتا ہے، یا فورکس مارکیٹ کا بزنس کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ پیئر کی صورت میں ہوتا ہے۔ ہم آگے پیئر کو مزید ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، لیکن ہم صرف یہاں پر اتنا بتا دیں کہ یورو ڈالر، یہ یہاں پر شو کر رہا ہے یورو ڈالر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یورو پرچیز کیا جا رہا ہے اور ڈالر اس کے اگینسٹ میں سیل کیا جا رہا ہے۔ یہ چند پیئر بنتے ہیں، ہم آگے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے پیئر کیسے بنتے ہیں، لیکن یہاں پر اتنا یاد رکھیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی کرنسیز کا بزنس ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ ڈالر کو اہمیت دی جاتی ہے، اس کے بعد یورو کو، پھر اینی ادر کرنسیز کو، اور سب سے زیادہ یورو ڈالر کا پیئر زیادہ اس میں ٹریڈنگ ہوتی ہے، اس میں فورکس